کو سمجھایا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا. آپ ہم سے پوچھتے جاتے تم لوگ درگاہوں میں بڑے آتے، درگاہوں کو جا کے زیارت کرتے، درگاہوں میں جا کے تسبیحاں پڑھتے، درگاہوں میں جا کے وظیفے پڑھتے، درگاہوں میں جا کے بڑے آتے، قرآن پڑھتے، وہاں بیٹھے رہتے. کیا کرتے درگاہ کو جا کے؟ ہمیں یہ درگاہوں میں بیٹھنا بھی اس کی شان، اس کی عظمت خدا کی قسم اللہ نے قرآن کے ذریعے سے سمجھایا. آپ پوچھے مولانا وہ کیسے؟ تو دیکھو غور کرو، اسی سورہ کہف میں اللہ نے ایک کتے کا ذکر کیا. کس کا؟ غور سے بولا. کتا بولے تو معلوم نا. سبحان اللہ. کتے کا ذکر ہے، کتے کا قرآن میں. کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. آپ کل جا کے باہر میدنا پور میں لوگوں سے ملے تو لوگ پوچھا رہے میں کیا نقشبندی صاحب آئے تھے؟ کہتا نام یہاں پر جی آئے تھے. کیسا بیٹھے تھے نقشبندی صاحب؟ آپ نے پاگل ہوگا کیا؟ کیسا بیٹھے تھے، کیسا ٹھہرے تھے، کیسا لیٹے تھے؟ یہ کوئی سوال ہے رے دیوانے؟ یہ پوچھ کیسا بیان کرے. سوال کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے، جواب بھی ایک نوعیت کا دیا جاتا ہے. مگر میں کل حیدرآباد گیا، لوگ میرے کو پوچھے کیسا بیٹھے تھے، بنگال والے پوچھے تو میں پاگل ہے کیا، کیسا بیٹھے تھے کیا بات؟ یہ پوچھ کے بھائی کیسا سنے، دلچسپی تھی نہیں تھی، بات سمجھ میں آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی، بولے تو بات سوال مناسب ہے. لیکن کیسا بیٹھے تھے یہ کوئی سوال ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالی قرآن کریم میں اصحاب کہف کی غار کے پاس بیٹھنے والے کتے کی بیٹھک کا ذکر کر رہا. اللہ کتا کیسا بیٹھا تھا، اس کی بیٹھک کا انداز اللہ قرآن میں بیان کر رہا. کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. کلبہم ان کا کتا. کہیں یہ آیت پڑھ کے کوئی یہ نہیں بولنا کہ ارے وہ نہیں وہ کتا تھا، ارے وہ نہیں وہ کتا تھا، وہ نہیں وہ نہیں. اللہ کہہ رہا کلبہم، وہ کسی اور کا کتا نہیں، ان کا اصحاب کہف میرے ولیوں کا کتا. اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. اس کے ہاتھوں کے پھیلا کے بیٹھنے کا ذکر بھی اللہ قرآن میں کر رہا ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے گا. آپ پھر دوسری جگہ اور دیکھیے، پھر اسی سورے کے اندر ہے 3 اصحاب کہف تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. کتا تھا کتا تھا کتا تھا. یہ قرآن ہے. اور امام صاحب کعبے کے سامنے کھڑ کے پڑھ رہے ہیں کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. میں بولا واہ رے بھائی واہ، ہماکو بنگال میں بول رہے ہیں ولیوں کا ذکر نہیں کرنا، ولیوں کا ذکر نہیں کرنا، ولیوں کا ذکر نہیں کرنا، یا غوث نہیں بولنا، یا غریب نواز نہیں بولنا، یا معین الدین نہیں بولنا. امام صاحب کو دیکھو کعبے کے سامنے ٹر کے ولیوں کے کتے کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ بولا بندے تو میرے ولیوں کا ذکر نہیں کرتا، میں تے کو میرے گھر کو بلا کے ولیوں کے کتے کا ذکر کرا لیتا ہوں. بولا درے اولیاء پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر مسجد کے محراب میں ہو رہا، ممبروں پہ ہو رہا، قرآن کے اندر ہو رہا. ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر 1400 سال سے ہو رہا، قیامت تک ہوتا رہے گا. اجی میرے پیارو ذرا ایک مسئلہ سمجھو، اجی اس کو یہ شان کیوں نصیب ہوئی؟ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کتے ہیں، کسی کتے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر کر کے رب نے بتا دیا اگر ناپاک نجس جانور بھی میرے ولیوں کے در پہ آ جائے تو وہ بھی
لائق عزت ہو جاتا ہے. تو ہم نے بھی دیکھ لیا جب یہ دربار وہ دربار ہے جہاں کتے بھی بیٹھ جائے تو صاحب عزت ہو جاتے ہیں. تو ہم تو انسان ہیں, ان کا دامن پکڑ لیں گے تو ہم بھی لائق احترام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. کھڑے ہو کے اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ہم سے پوچھتے ہو درگاہ کیوں جاتے؟ سنو جواب, بڑی ڈیپ بات بتا رہا ہوں آپ کو, جواب سنو. ساری دنیا کے کتے دوزخ کا نوالا بنا دیے جائیں گے, دوزخ کی مٹی بنا دیے جائیں گے. دنیا کا کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا, چاہے کتنا بھی بڑا بادشاہ پالا ہوں گا, چاہے وہ کتا مکے کی دھرتی پہ پھرنے والا ہو, چاہے وہ کتا کسی عرب کی گلیوں میں پھرنے والا ہو, چاہے وہ کتا کشمیر میں پیدا ہوا ہو, چاہے وہ کتا جرمن کا ہو, چاہے وہ کتا امریکہ کا ہو, چاہے وہ کتا جنگلی کتا بنگال کا ہو, کوئی کتا جنت میں بولیے. مگر کان کھول کے سنو اے مسلمانوں, اصحاب کہف کا کتا اور کتوں کی طرح دوزخ میں نہیں جائے گا, بلکہ اللہ اس کو انسانی شکل و صورت دے کر جنت میں اس کو داخل آتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ولیوں کے در پہ بیٹھنے والا نجس کتا بھی دوزخ میں نہیں جاتا. پھر وہ بھی بنی اسرائیل کے ولیوں کے در پہ بیٹھا, ہم تو غوث اعظم کے در پہ بیٹھ رہے ہیں, ہم تو غریب نواز کے در پہ بیٹھ رہے ہیں, ہم تو مخدوم سمنان کے در پہ بیٹھ رہے ہیں, ہم تو علاء الحق پنڈوی کے در پہ بیٹھ رہے ہیں. تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا جب ان دروں پہ آنے والا کتا بھی دوزخ میں نہیں جاتا تو پھر ان دروں پہ آنے والا غلام مصطفیٰ کیسے دوزخ میں جائے گا. اے سبحان اللہ. زندہ باد. اس لیے ہم نے ان ولیوں کی بارگاہوں آستانوں کو زیارت گاہ بنا لیا ہے, اپنے لیے نظر پیش کرنے کا مقام بنا لیا ہے. یہ وہ مقدس بارگاہیں ہیں جو رب ذوالجلال کو مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے زیادہ معزز ہے. اللہ اللہ ہو کے پسند کرے اور آپ غلام ہو کے پسند نہیں کرتے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں, میں اگر اپنے بیٹے کو صاحب اختیار بنا دوں, میں بولا بیٹے اللہ نے آپ کو نواز دیا, آپ چاہو تو اپنا گھر بنا لو, اور آپ اپنے بیٹے کو اختیار والا جان کر اس کو کچھ اجازت دے دیں کہ بیٹے آپ چاہو تو اپنا گھر بنا لو, نو پرابلم, ہم تو غریب تھے, ہم نے تو یہ خریے میں اپنا گاؤں میں اپنا گھر بنایا, آپ چاہو تو جاؤ کلکتہ میں بناؤ. آپ کا بیٹا گیا دھوم دھڑاکے سے کلکتے میں ایک زبردست زمین لیا, لے کے ایک عالی شان مکان بنایا. ایمانداری سے بولو, وہ بیٹے کا مکان آپ کو پسند آتا نہیں آتا؟ بولو جی, بولو جی. تمہارا ایک بیٹا ہے نا جی, کہیں کو نہیں آتا؟ آتا نا. اپنی اولاد کا ہر کمایا ہوا مال اپنے کو اپنی کمائی سے زیادہ عزیز رہتا, کیونکہ میرا بیٹا کمایا سو ہے نہیں. تو پھر سوچو, جب ہم کو ہمارے گنہگار باپ کو گنہگار اولاد کا گھر پسند ہے, وہ تو ساری کائنات کا خدا ہے, اس کو اس اپنے محبوب کا گھر پسند نہیں ہوگا. بے شک بے شک. غوث پاک جہاں آرام کر رہے ہیں وہ غوث پاک کا مکان, غوث اعظم کی آرام گاہ, پھر اللہ کو وہ آرام گاہ کتنی پسند ہوگی, کیونکہ غوث اعظم کو غوث اعظم بنانے والا اللہ ہے. غوث اعظم کو مرتبہ غوثیت سے سرفراز کرنے والا اللہ ہے. جب اللہ کو اپنے بندوں کو اتنی محبت ہے تو بندوں کی آرام گاہ کیا اللہ کو پسند نہیں ہوگی؟ 100% پسند ہوگی. تو اسی لیے تو پیارے دوستو, اور ایک بات یاد رکھو, مزارات سے نفرت مت کرو, مزارات سے محبت کرو. کیا کرو بولو, زور سے بولو. ولیوں سے نفرت نہیں کرنا, نفرت نہیں کرنا. میں اس کے اوپر 2 باتیں بول کے پھر اپنے عنوان پہ آ جاتا ہوں. ولیوں سے کبھی بھی نفرت, 2 باتیں سن لیجئے. مزارات سے کبھی نفرت نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزار کی عظمت بتائی. حضور فرماتے ہیں, من زار خبری وجبت لہو شفاعتی, جو میری خبر کی زیارت کیا
اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ سبحان میں میری قبر کی زیارت کرنے والے کو میں بروز محشر شفاعت کروں گا, جنت میں لے کے جاؤں گا. بول رہے سرکار. آپ بولو نماز انہیں پڑھتا نہیں پڑھتا, پڑھتا. روزہ رکھتا نہیں رکھتا, رکھتا. زکات دیتا نہیں دیتا, دیتا. حج کو جانے والا حج کر کے ہی مدینے کو جاتا نا, طواف کر کے ہی مدینے کو جاتا نا. پھر جب اس کا نے اعمال صالحہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, اتنے پہ خاموش ہو جانا تھا مسئلہ. مزار کی عظمت کہیں کو بتائے.